بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو وائس نوٹ سیریز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل سنت کی جو دو معتبر کتب ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں پر ہے اور کن الفاظ میں وہ احادیث و روایات آئی ہوئی ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ چیز اس لیے بھی ذرا اہمیت کے حامل ہے کہ یہ جو وہابی ٹولہ ہے، یہ ناسبی، خارجی، دیوبندی، سلفی، قادیانی، یہ اہل قرآن جو ہے پرویزی، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہنے کا، جیسے آج کل وہ ایک نام نہاد اور خود ساختہ جاوید غامدی ہے یا اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی علیہ السلام کا چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث کی دو مستند کتابیں ہیں اہل سنت کی نظر میں، اور ان میں ان کا ذکر نہیں آتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم امام مہدی کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ بالکل اس کا انکار کرنے پر آ گئے ہیں. تو اب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں پر ہے. اس حوالے سے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور. اسلام میں امام مہدی کا تصور. اس کتاب کے مؤلف ہیں مولانا حافظ محمد ظفر اقبال فاضل جامع اشرافیہ، اور یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 167 کے اوپر ہیڈنگ دی ہے کہ صحیحین کی وہ روایات جو امام مہدی سے متعلق ہیں. صحیحین سے مراد ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیحین تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو صحیح کتابیں، یعنی اس سے مراد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو صحیحین کی وہ روایات جو امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہیں. اس میں سب سے پہلی روایت جو وہ لکھ رہے ہیں، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں سے ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں کا ہوگا. اس حدیث کی یعنی تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. وہ امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی جب امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری متقی نے وہ امامکم منکم کی مصداق پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا امام تمہارے ہی اہل دین میں سے ہوگا، کسی اور شریعت یا کتاب پر عامل نہیں ہوگا. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قریش ہے، تمہارا امام قریش میں سے ہوگا اور اس امام کا نام مہدی ہوگا علیہ السلام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارا امام تم ہی میں کا ایک فرد ہوگا، نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام ہوں گے، کیونکہ وہ بمنزلہ خلیفہ کے ہوں گے. چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ ملت محمدیہ کی تقویت اور امت محمدیہ کی اعانت کے لیے تشریف لائیں گے. شرح و سنہ میں ہے کہ میمر نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم تو مقتدی ہوگے ہی، تمہارا امام بھی تم ہی میں سے ہوگا. اور ابن ابی ذئب نے ابن شعاب سے فامامکم منکم کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تمہاری امامت کریں گے. لہذا جب صحیح مسلم کی مذکورہ بارہ حدیث میں یہ متعین ہو گیا کہ امام سے امیر و خلیفہ مراد ہے، تو اب بحث طرح بات یہ صرف یہ رہ جاتی ہے کہ یہ امام اور رجل صالح کیا وہی امام مہدی ہیں یا کوئی دوسرا شخص ہے. ظاہر ہے کہ اگر دوسری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امام اور رجل صالح سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں، تو پھر امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ثبوت خود صحیحین میں ماننا پڑے گا. اس کے بعد اب آپ وہ روایات ملاحظہ فرمائیں گے جن میں یہ مذکور ہے کہ یہاں امام سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہی ہے. یہ واضح رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے میں کسی امام عادل کا موجود ہونا جب صحیحین سے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے، اور اس دعوے کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ وہ امام مہدی نہ ہوں گے بلکہ کوئی اور امام ہوگا، تو اب اس امام کے امام مہدی ہونے کے انکار کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں، بالخصوص جبکہ دوسری روایات میں اس کے امام مہدی ہونے کی تصریح موجود ہے. اس کے ساتھ جب صحیح مسلم کی حدیثوں میں اس امام کی صفات وہی ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صفات ہیں، تو پھر ان حدیثوں کو بھی امام مہدی کی آمد کا ثبوت تسلیم کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو اگرچہ بلحاظ اسناد ضعیف صحیح، لیکن صحیح و حسن حدیثوں کے ساتھ ملا کر وہ بھی امام مہدی کی آمد کی حجت کہا جاتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی. فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا کہ آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں، اس امت کو عند اللہ عزت و شرافت کی وجہ سے. اس روایت میں اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کے نام کی تصریح نہیں ہے، تاہم دیگر قوی شواہد و قرائن کی روشنی میں اس حدیث کا مصداق امام مہدی علیہ السلام ہی قرار پاتے ہیں. تیسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو بغیر شمار کیے لپ لپ بھر بھر کر مال دے گا. حدیث کے ایک راوی جریری نے کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا کہ کیا آپ کی رائے میں وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا. اس قسم کی احادیث مسلم شریف میں 7315 اور 7319 میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جو کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 اور 340 میں آئیں گی.
احادیث مذکورہ میں اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کی نام کی صراحت نہیں ہے، لیکن محدثین کرام ان احادیث کا مصداق امام مہدی علیہ السلام ہی کو قرار دیتے ہیں۔ نیز حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں حضرت جابر کی مذکورہ روایت میں امام مہدی علیہ السلام کے نام کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب الاعضاء میں کے آخر میں حضرت جابر سے مروی مسلم کی اس روایت پر امام مہدی علیہ السلام سے متعلق احادیث کو ختم کر کے تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث میں اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں، لیکن احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ اس کا کوئی محمل اور مثال موجود نہیں، جیسا کہ اس پر گزشتہ احادیث اور بکثرت وارد شدہ آثار دلالت کرتے ہیں۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، جو کہ حکماً مرفوع ہے، اس لیے کہ اپنی طرف سے ایسی بات کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا تا وقت یہ کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا نہ ہو۔ علامہ سیوطی نے الحاوی الفتاوی جلد 2 میں اس پر کافی شافی بحث فرمائی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت سے خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ جب کوئی وارث ہی نہیں رہے گا تو پھر ترکہ کون بانٹے گا، اور جب کوئی لڑائی سے زندہ ہی نہیں بچے گا تو مال غنیمت کی کیا خوشی ہوگی۔ پھر اپنے ہاتھ سے شام کی طرف سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اہل اسلام سے لڑنے کے لیے دشمن جمع ہوں گے، مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا دشمنوں سے مراد رومی ہے؟ فرمایا ہاں، اور اس موقع پر شدید لڑائی ہوگی، چنانچہ مسلمان ایک جماعت کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے جو یہ شرط لگائیں گے کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر غالب ہو کر واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ جا کر اتنا لڑیں گے کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں فوجیں ہار جیت کے فیصلے کے بغیر واپس آ جائیں گی، اور مرنے کی نیت سے جانے والا اسلامی دستہ مکمل شہید ہو جائے گا، اور 3 دن تک اس طرح ہوتا رہے گا۔ چوتھے دن بقیہ تمام مسلمان حملے کے ارادے سے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کافروں کو شکست دے دیں گے، اور ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے نہ دیکھی گئی ہوگی، اور لاشوں کا اس قدر انبار لگ جائے گا کہ ایک پرندہ ان پر سے اڑ کر گزرنا چاہے گا، لیکن شدت تعفن یا طول مسافت کی وجہ سے اس میدان کو عبور کرنے سے پہلے گر کر مر جائے گا۔ اس کے بعد جب مردم شماری کی جائے گی تو اگر مثلا کسی آدمی کے 100 بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچا ہوگا اور باقی سب شہید ہو چکے ہوں گے، تو ایسی حالت میں کون سا مال غنیمت سے خوشی ہوگی یا کون سی وراثت تقسیم ہوگی؟ اب مسلمان ایسی حالت میں ہوں گے کہ اس سے بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ چنانچہ ایک شخص چیخ کر کہے گا کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بچوں میں آ گھسا۔ مسلمان یہ خبر سنتے ہی اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور تحقیق حال کے لیے مقدمۃ الجیش کے طور پر 10 سواروں کا ایک دستہ بھیجیں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں تک کو جانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین شاہ سواروں میں سے ہوں گے۔ اب اس حدیث کا یہ طویل حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس حدیث کے فائدے کے طور پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اگرچہ بظاہر امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، لیکن محدثین کرام نے اس کو انہی کے زمانے پر معمول کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ انہی کے زمانے میں پیش آئے گا، جیسا کہ آپ گزشتہ اوراق میں بے تفصیل پڑھائے ہیں، لہذا اس روایت سے بھی ظہور مہدی علیہ السلام کا ثبوت ملتا ہے۔ 5ویں روایت اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے، اس سے ملتی جلتی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، 4042 نمبر، جو میں پچھلے وائس نوٹ میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں آیا، جبکہ آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار لو۔ نمبر 1 میرا اس دنیا سے انتقال، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 عام موت جس طرح بکریوں میں وبائی مرض آ جائے اور وہ بکثرت مرنے لگے، نمبر 4 مال کی اتنی بہتات کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ اس پر بھی ناراض ہوگا، نمبر 5 پھر ایسا فتنہ پھیلے گا کہ عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، نمبر 6 پھر تمہاری اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، وہ دھوکہ بازی سے کام لے کر تمہارے پاس اس کثرت سے فوجیں لے کر آئیں گے کہ وہ اسی جھنڈوں کے 80 جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ حدیث نمبر 6 اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مسلم شریف میں یہ روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی آماق یا دابق نامی جگہ پر پڑاؤ نہ کر لیں، چنانچہ ان سے لڑنے کے لیے زمین والوں کے بہترین افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ وہاں پہنچ کر جب دونوں لشکر صف بندی کر لیں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جن کو ہم میں سے قیدی بنا لیا گیا ہے، تاکہ ہم ان سے لڑیں، کیونکہ انہوں نے مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ مسلمان کہیں گے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ ان سے لڑیں گے حتیٰ کہ 1/3 مسلمان شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ان کو توبہ اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں گے۔ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ اچانک شیطان ان پر آ کر چیخے گا کہ تمہارے پیچھے دجال تمہارے گھر والوں میں آ گھسا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلمان روانہ ہو جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی، تاہم مسلمان جب شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ مسلمان اس سے لڑائی کی تیاری کر کے صفوں کو برابر کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور وہ آئندہ نمازوں میں مسلمانوں کی امامت کریں گے۔
جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کریں تب بھی وہ گھل کر ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے مسلمانوں کے اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ اب اس حدیث کے فائدے کے طور پر لکھتے ہیں کہ جیش من المدینہ میں مدینہ سے کون سا مراد ہے، فماہم سے کیا مراد ہے۔ اب اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مدینہ سے کیا مراد ہے۔ ابن مالک کہتے ہیں کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے شہر حلب مراد ہے، اور آماق و دابق اس کے قریب 2 جگہیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے دمشق مراد ہے، اور کتاب الاظہار میں ہے کہ اس سے مدینہ منورہ مراد لینے کا قول ضعیف ہے، اس لیے کہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کی طرف جانے والا لشکر امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ ویران ہوگا۔ جبکہ دوسری بات کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رقم تراز ہیں کہ اس روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کو نماز کے لیے آگے بڑھائیں گے کہ اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے، اور اپنی مطابعت کا احساس دلائیں گے۔ نیز یہ کہ امام مہدی علیہ السلام مستقل طور پر متبوع یعنی امام نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تائید و تقویت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مستقل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نماز پڑھائیں گے۔ لہٰذا حدیث کے اس لفظ فماہم میں تغلیباً یا ترکیب مجازی کے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ امامت کریں گے، یعنی امامت کا حکم دیں گے، اور اس وقت دجال مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ 7ویں حدیث، اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ اب فائدے کے طور پر اسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہی روایت مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے کچھ اضافے کے ساتھ بھی مروی ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کے حصول کے لیے لوگ آپس میں اس قدر لڑیں گے کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے، اور اس جنگ میں ہر آدمی یہی سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ 8ویں حدیث، اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ مرفوع روایت بھی منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں، چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحے سے لڑیں گے نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر پناہ کا ایک حصہ گر جائے گا۔ سور بن یزید کہتے ہیں کہ میں یہی جانتا ہوں کہ میرے شیخ نے یہ کہا تھا کہ اس سے مراد سمندر کی جانب والی دیوار ہے۔ پھر مسلمان دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر پناہ کا دوسرا حصہ بھی گر جائے گا، اور تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرنے سے اتنی کشادگی ہو جائے گی کہ اس سارے مسلمان شہر میں داخل ہو کر اس پر قابض ہو جائیں گے، اور مال غنیمت حاصل کر کے ابھی اسے تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ ایک آدمی چیخ کر کہے گا کہ دجال نکل آیا۔ مسلمان یہ خبر سن کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ فائدے کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اولا تو یہ بات ملحوظ ہے کہ یہاں بنو اسحاق کے 70,000 افراد کا ذکر ہے، اور بعض روایت میں بنو اسماعیل کے 70,000 افراد کا ذکر ہے، اور بقول علامہ ابن حجر ہیثمی مکی کہ بنو اسماعیل ہی راہج ہیں۔ ثانیاً یہ کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطنیہ کا ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہوگا، لہٰذا اس روایت سے بھی ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ثبوت ملتا ہے۔ مولانا بدر عالم اس موقع پر تحریر فرماتے ہیں دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطنیہ کا ہے۔ 9ویں حدیث نمبر 9 جو صحیحین میں ہے، خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے سفیانی کی طرف سے بھیجے جانے والے لشکر اور اس کے زیر زمین دھنسنے کا واقعہ بخاری شریف میں بھی حدیث نمبر 2118 میں موجود ہے، جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ اس واقعے سے بھی اشارتاً امام مہدی علیہ السلام کا ثبوت بخاری میں ہی مل جاتا ہے۔ یہ 9 حدیثیں ہیں جو کہ مولانا علامہ حافظ محمد ظفر اقبال نے اپنی کتاب اسلام میں امام مہدی کے تصور کے عنوان سے لکھی ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو یہ 9 حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام مہدی کے حوالے سے ہیں۔